بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھاگتی دوڑتی زندگی میں پھر سے ایک بھلی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی سمجھ ہمیں عطا فرماتا رہے تاکہ روز آخرت ہم اس کے فرما برداروں میں کھڑے ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت آیت لے کر آئی ہوں جو تقریباً ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ ہماری زندگی مسائل کا مجموعہ ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، دکھ میں، اذیت میں، تکلیف میں، کسی ٹینشن میں گرفتار رہتا ہے، اور ہر کسی کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ان مسائل سے آزاد ہو جائے۔ لیکن ان مسائل سے آزاد کیسے ہوں گے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اس کی وجہ ہماری دین سے لا علمی ہے۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت چنی ہے وہ سورۃ طلاق سے ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ مخرجا، وہ اسے نکالتا ہے اس کی پریشانی، تکلیف، دکھ، اذیت سے، وَیرزقہ، اور اسے رزق دیتا ہے، من حیث، وہاں سے، لا یحتسب، جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کا ایک یقین، بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں کسی زندگی میں کسی بند گلی میں بھی کھڑی ہو جاؤں، اور وہاں میں کھڑی ہو کر یہ سوچوں اب سب کچھ ختم ہو گیا، میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں رہی، میرے لیے کوئی اچھی بات نہیں رہ گئی، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے نا، سب کے وسائل محدود ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بس وہ ماں باپ جو ہماری زندگی کا محور ہے، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جن کے سبب ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بیٹا بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ رب العالمین ہی ہے جو ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ دکھی ہوں، جب آپ لاچار ہوں، جب مایوسی کے دلدل میں گرنے والے ہوں، جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، جب آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی عقل جواب دے جائے، آپ بند گلی میں آ کر کھڑے ہو جائیں، تو ایسی حالت میں آپ کا تقوی جو اللہ کی ذات پر آپ نے باندھ رکھا ہے وہ آپ کے کام آئے گا، اور وہ تقوی جو ہے وہ آپ کو اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے آسانی سے نکال باہر کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک اور نشانی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں پر تکلیفیں بھی آتی ہیں، آسان مشکلات بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق، ان کا تقوی اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں زیادہ محسوس نہیں ہوتی، وہ ایک ایسے ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر نکل جاتی ہیں، جیسے تھوڑی سی سردی میں ٹھنڈک زیادہ ہو جائے یا گرمی میں شدت زیادہ ہو جائے، لیکن ان کی زندگی پر کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالتی، اور یہ سب تقوی کا فیض ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نوازیں گے۔ رزق کا مطلب صحت بھی ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، اور مال و اسباب بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے زندگی گزارنے کا ایک بہترین سبب، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں عطا کریں گے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج میرے ملک میں، میرے پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں،
ایسے مسائل ہم نے 70 سالوں میں نہیں سنے. ہم نے خیال بھی نہیں کیا کہ کبھی ہمارے پرامن پاکیزہ پاکستان میں ایسے مسائل ہوں گے. لیکن ہم اگر یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب ان کا حل کوئی بہتر نہیں نکلے گا، ان مسائل سے ہم نہیں نکل سکتے، تو ایسا نہیں ہے. ایسے حالات میں ہمیں اللہ پر زیادہ سے زیادہ توکل، بھروسہ اور یقین رکھنا ہوگا. ہمیں اس سے اپنے معاملات میں ڈرنا ہوگا. ہمیں وہ عمل کرنے ہوں گے جو اسے پسند ہے. ہمیں وہ معاملات لوگوں کے ساتھ نبھانے ہوں گے جو اس کے رسول کو پسند ہے. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیرائے میں آ جائیں گے تو پھر یہ آیت ہمارے لیے بہترین خوشخبری ہوگی کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے ضرور نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مسائل کو وہاں سے حل کریں گے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو پلیز آپ لوگوں سے میری التجا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، تقوی رکھتے ہوئے ہر دم پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے. اس کے لیے بہترین قیادت کی دعا کرتے رہیے. اور اگر کوئی ہمارے لیے سب سے بہترین رہنما ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر ہمارے درمیان لے آئے اور ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھما دے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سب مسائل وہاں سے حل کریں گے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انسان پلان بناتا ہے، اسے انجام تک نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ پلان بناتے بھی ہیں، اسے انجام کار تک بھی پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج ان کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں. جو کہ سمجھتے تھے ہم پتہ نہیں کیا ہے، اصل میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اس پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بنائے، اور اپنی ذات پر اتنا توکل ہمارا پختہ کر دے کہ ہمیں ہر جو دنیا کا پلانر ہے اس کا پلان نہ ڈرائے، نہ ہمیں خوف ہو اس کا. ہمیں بس یقین ہو کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا اتنا توکل ہو کہ ہم اس زندگی کے بھرپور مزے اٹھائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ اس معاملے میں چلیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے توکل کی پہلی سیڑھی کیسے پہلی سیڑھی پر قدم کیسے رکھنا ہے؟ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے صدقہ دینا ہے. صدقہ آپ جانتے ہیں تمام بلاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، ٹالتا ہے بلاؤں کو. تو ہمیں صدقہ دینا ہے، اپنے بہترین لیڈر کے نام کا صدقہ، پاکستان کے نام کا صدقہ. زیادہ نہیں، جتنی آپ کی توفیق ہے. اور تب تک آپ کو یہ صدقہ دینا ہے جب تک واقعی ہمارا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں نہیں آ جاتا. اور یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ہم نے رہنا یہاں ہے، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا. تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھولے، اور ہمیں ہر لمحہ اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.